السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہمارے بھائی جب کھڑے ہیں، آپ لوگ بیٹھ جاؤ، اطمینان سے بیٹھ جاؤ، تاکہ دوسرے جو ہے وہ بھی سن سکے بات کو۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، آواز اللہ تعالیٰ سب جگہ پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، مختصر بیان عرض کر رہا ہوں اور بہت اہم بات بتا رہا ہوں۔ ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں۔ آدمی مایوس ہو جائے، یہ ہماری شریعت میں نہیں۔ دوسری شریعتوں میں ہوگی، لیکن ہماری شریعت میں امید والی باتیں ہیں۔ جتنا بھی بڑا گنہگار ہو، جتنا بھی بڑا پاپی ہو، اللہ کے سامنے خالی معافی مانگ لے۔ خاص طور سے یہ ہماری راتیں جو گزر رہی ہیں، یہ دن جو گزر رہے ہیں رمضان، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ سے کہہ دے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کریم ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ کتنی بڑی چیز ہے بھائی۔ اللہ کو تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 24 گھنٹہ اللہ اپنے دونوں ہاتھ ہی پھیلاتا ہے بندوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، اور کیا کہتے ہیں کہ وہ رات کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں، اور دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں۔ یہ حدیث میں آتا ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل۔ تو ان راتوں میں معافی مانگنی ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی زندگیاں سدھارنے کے فیصلے کرنے۔ آپ بتاؤ ہم پر کتنے رمضان گزر گئے، کتنے 27 شبیں آ گئی، اور کتنی مرتبہ ختم قرآن کے دعا میں ہم شریک ہوئے۔ ہندوستان میں بھی شریک ہوئے، مکہ میں بھی شریک ہوئے، مدینہ میں بھی شریک ہوئے، مدارس میں شریک ہوئے، ہماری مسجدوں میں شریک ہوئے۔ کتنے حج آ گئے ہم پر، کتنے چلے دے دیے، اور کتنی مرتبہ 3 چلے دیے۔ یہ تھوڑا آدمی حساب لگائے، اور حساب لگا کر پھر اپنے دل سے پوچھے کہ میں بدلا کہ نہیں بدلا،
تو دل کہے گا کہ اب تک تو بدلا نہیں ہے، جیسا تھا ویسا. یہ زندگی اللہ کو پسند نہیں. اللہ تو کہتے ہیں میرے بندے رات کو تیرے ماں باپ بھی دروازہ بند کر دیتے ہیں، میں میرا دروازہ بند نہیں کرتا. رات کو ماں باپ دروازہ بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں میرا دروازہ بند نہیں کرتا. آ جا، رات میں آئے گا تجھے قبول کر لوں گا، دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، تو آ جا. ندامت کا آنسو بہا لے بس. ایک ندامت کا آنسو، دیکھو آنسو 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک خوشی کا آنسو ہوتا ہے، یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. ایک غمی کا آنسو ہوتا ہے، غم، آدمی کو تو غم پہنچا، آنسو یہ گرم ہوتے ہیں. اور ایک ندامت کے آنسو ہوتے ہیں. تو ان تینوں آنسو میں سب سے زیادہ وزنی جو آنسو ہے وہ ندامت کا ہے. جو آدمی دعا میں ندامت کا آنسو بہاتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے بہت گناہ کی. یہ جہنم کے بڑے بڑے پہاڑ، جو آگ کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے، ان پہاڑوں کو بجھا دیتا ہے ندامت کا آنسو. اس لیے اس بات کا خیال رکھو کہ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ اب ہم اللہ کے سارے حکموں کو پورا کریں گے. کہو انشاءاللہ. آج رات کو میں آپ کو ایک ہدیہ بھی دیتا ہوں، اور بہت اچھا ہدیہ ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، وہ بھی دھیان سے سن لینا. لیکن پہلے یہ نیت کر لو کہ اب ہمیں زندگی بدلنی ہے. نہیں، غفلت والی زندگی اللہ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لا تکن من الغافلین، تو حضور کو کہہ رہے ہیں کہ غفلت والوں میں سے مت ہوئی ہے. حالانکہ حضور کیا غفلت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں آسمانوں سے کہ لا تکن من الغافلین. پیارے نبی جی، غفلت والے مت رہیے. غافل جو ہوتا ہے وہ شیطان کی جیل میں آ جاتا ہے، شیطان کی جال میں آ جاتا ہے. جو مچھلی غافل ہوتی ہے نا، وہ شکاری کے جال میں آتی ہے، اور جو مچھلی ذاکر ہوتی ہے وہ شکاری کے جال میں نہیں آتی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے بہت زیادہ مچھلیاں مت کھاؤ، ان کی غفلت آنے کی تم میں. جیسے پانی پینا حلال ہے، لیکن بہت زیادہ پیے گا تو آدمی مر جائے گا. اسی لیے مچھلی بازار میں غفلت بہت ہوتی ہے. آپ چلے جاؤ جہاں مچھلیاں بکیں گی وہاں غفلت بہت ہوگی. اسی لیے سمندر کے کنارے پر جو شہر ہے ان میں غفلت بہت ہوتی ہے. بمبئی، پیرس، لندن، نیو یارک، جو سمندر کے کنارے پر جو شہر آباد ہیں ان میں غفلت بھی بہت ہوتی ہے اور ان میں برکت بھی بہت ہوتی ہے. دونوں چیزیں ہیں، کیونکہ سمندر کے پانی سے جو شہر ملیں گے اس میں اللہ کا فضل زیادہ ہوتا ہے. سمندر کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم جو ہے اس میں اپنی کشتیاں دوڑاؤ، اس میں کرو، اور اس میں سے جو ہے اپنا رزق تلاش کرو. تو سمندری کاروبار میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں نقصان کبھی نہیں ہوتا. مثلا مہر کا پیسہ پاک صاف ہوتا ہے، مہر کا پیسہ. اور مہر کا پیسہ اگر کاروبار میں لگاؤ گے تو کبھی بھی اس کاروبار میں نقصان ہونے کا ہی نہیں، چاہے 1 روپیہ لگاؤ. کیوں کہ مہر کے پیسے کو قرآن نے کہا ہے کلوہ ہنیئا مریئا. یہ مہر کے پیسے کو کہا ہے کھاؤ پیو مزے کے ساتھ، خوب مزے لے لے کر کھاؤ. سب جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جب بھی شادیاں ہوں تو مہر کا پیسہ ذرا دادا گیری سے تو لینا مت، لیکن محبت سے لے لینا بھائی. سمجھ گئے؟ 3 چیزیں برکت کی کہی گئی. حضرت علی کے پاس کوئی آتا اور کوئی بیمار آدمی آیا حضرت علی کے پاس، کینسر کی بیماری تھی، بہت ہی بیمار تھا. تو حضرت علی نے کہا
کہ تیرے پاس تیری بیوی کی مہر کی رقم ہے؟ یہ کہا میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن بیوی کو جا کے پوچھتا ہوں۔ یہ مہر کی رقم گم کرنے کے لیے نہیں ہوتی، ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو بہت برکتیں ہوتی ہے۔ میاں بیوی دونوں اسے لے کر چلنا چاہیے، تھوڑا 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 تھوڑا، پاک صاف ہوتی ہے یہ۔ قرآن میں اس کے بارے میں کہا ہے کلوہ ہنیئا مریئا، حضرت علی جو ہے وہ مہر کی رقم منگواتے، 1 درہم لیا جا، تو کہتا جاتا ہوں پتہ نہیں دیتی ہے نہیں دیتی، یہ کہا نہیں دے گی لیکن تو جو ہے تھوڑا سا سمجھا بجھا کے لے آئی ہو، 1 درہم 2 درہم 1 دینار 2 دینار۔ اب وہ لے کر آتا تو حضرت علی کہتے جا اس کے ذریعے سے شہد خرید، کہ شہد بھی برکت ہے۔ تو 2 برکتی چیزیں ہو گئی، اور تیسرا یہ بارش کا پانی، تو حضرت علی پورا سال بارش کا پانی رکھتے تھے، جو ڈائریکٹ آسمان سے آوے، وایا وایا آوے وہ نہیں، چھت پر گرا، پھر چھت پر سے دوسری چھت پر گرا، پھر جو ہے نالی میں آیا، پھر پر نالے میں آیا، وہاں سے بھرا، یہ نہیں، ڈائریکٹ آسمان سے جو پانی، جیسے کوئی کھیت ہے آپ نے وہاں اپنا برتن رکھ لیا، اب ڈائریکٹ جو پانی اوپر سے آ رہا ہے اس میں وہ پانی بہت مبارک ہوتا ہے، ماء مبارکہ کہا قرآن شریف میں۔ تو حضرت علی وہ شہد میں بارش کا پانی ملا کر اسے پلاتے، یوں کہا جائے 1 ہفتے میں تیری بیماری اللہ ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ، اور وہ ٹھیک ہو جاتا۔ یہ حضرت علی کرتے، یہ سارا مضمون میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھا ہے، یہ برکتی چیزیں ہیں۔ لیکن مہر کی رقم حاصل کرنے کے لیے دوسری شادی مت کرنا، آپ سمجھ گئے؟ آج کل تو جو آدمی کو سوچتی ہے نا کہ مہر کی رقم اب کیا کریں، یہ کرنا جو ہے اسی میں اللہ خیر ڈالے، برکت ڈالے، لیکن جو نئے دلہے ہیں، جو ہونے والے دلہے ہیں دلہنیں ہیں، وہ ذرا میری بات بہت پوائنٹ ذہن میں رکھے کہ کسی فقیر نے کوئی بات بتائی تھی، کلوہ ہنیئا مریئا، آپ کا کاروبار ہے 50 کروڑ کا، 100 کروڑ کا، 100 روپیہ بیوی کی مہر کی رقم کا لگا لو۔ سلف صالحین یہ مہر کی رقم سنبھال کے رکھتے تھے، بیوی کو کہتے تھے کہ تیری رقم یعنی مہر کی رقم تو ہے 50,000 روپیہ، مثال دے رہا ہوں، 15,000 روپیہ، یہ کہا تو 5,000 روپیہ مجھے دے دے، ہدیہ دے دے، تو بیوی دے ہی دیتی ہے۔ کوئی ایڈی ٹیڑھی ہوگی جو پکڑ کے بیٹھے گی، کوئی ایڈی ٹیڑھی ہوگی عام طور سے تو دے دیتی ہے، تو سنبھال کر رکھتے تھے۔ بچوں کو کہتے تھے کہ دیکھو یہ تیری ماں کی جو ہے مہر کی رقم ہے، یہ بہت برکتی ہے، یہ قرآنی برکتی ہے۔ کلوہ ہنیئا مریئا، قرآن میں کہا کلوہ، کلو کا مطلب کیا؟ کھاؤ پیو مزے لے لے کر، مطلب تو تم بھی کھاؤ تمہاری نسلیں بھی کھاویں۔ اسی طریقے سے سمندری کاروبار میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے، اس لیے کہ سمندر کا تذکرہ اللہ جہاں قرآن میں کریں گے وہاں کہیں گے تبتغوا فضلا من ربکم، جہاں سمندر کا تذکرہ آئے گا وہاں یہ ہوگا کہ اس کے اندر ہم نے بہت برکت رکھی ہے۔ سمندر میں پانی میں نہیں، پانی الگ چیز ہے، سمندر کا اندر کا معاملہ الگ چیز ہے۔ کوئی خواب دیکھے کہ اس کے گھر میں سمندر کا پانی آ گیا، مطلب تو اس کا گھر اجڑ گیا، یہ اس کی تعبیر ہوتی ہے، کیونکہ سمندر کا پانی مردہ ہوتا ہے، زندہ نہیں ہوتا۔ سمندر کے پانی سے کوئی آپ کھیتی وغیرہ نہیں کر سکتے۔ اور خواب میں دیکھیں کہ نہر کا پانی آ گیا، مطلب اس کا گھر آباد رہے گا، نہر کا پانی وہ اگاتا ہے، تو دونوں پانی میں فرق ہے۔ لیکن نہر میں خزانے اللہ نے نہیں رکھے، سمندر میں اللہ نے خزانے رکھے۔ یہ پیٹرول کہاں سے ملا عربوں کو؟ یہ پیٹرول ملا سمندر میں سے نہیں ملا، بہت خزانے، ہیرے جواہرات، مچھلیاں۔ اسی لیے خواب میں کوئی دیکھے کہ اس کے گھر میں بڑی بڑی مچھلیاں آئیں، سمجھو جتنی بڑی مچھلی اتنی بڑی برکت۔ کوئی آدمی استخارہ کر رہا ہے
کہتا فلاں کاروبار کروں کہ نہ کروں. اس نے دیکھا کہ ارے بڑی مچھلی میرے گھر میں آئی, بسم اللہ کر کے کر کاروبار, آ گئی برکت تیرے گھر میں. کیا یہ خوابوں کی دنیا ہے. اس لیے اب میں کہاں خوابوں کی دنیا میں چلا گیا, میں سمجھانا چاہ رہا تھا کچھ اور آ گیا کچھ, لیکن جو اللہ کے حلوہ خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. تو اپنی زندگیاں بدلنے کے ارادے کرو, مایوس مت بنو. ایک آدمی 70 سال سے کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم, بت کو پکار رہا تھا. ایک دن اس کی زبان پر غلطی سے نکل گیا یا صمت, تو اللہ نے فوراً کہا لبیک لبیک, حاضر ہوں حاضر, بتا کیا ضرورت ہے, بتا. فرشتوں نے کہا اللہ پاک 70 سال سے اس نے یا صنم کہا ہے, آج ایک مرتبہ آپ کو پکارا, وہ بھی انجانے میں, آپ نے فوراً جواب دے دیا. اللہ نے کہا فرشتوں 70 سال سے یہ یا صنم کہہ رہا تھا, اور میں 70 سال سے انتظار میں تھا کہ کب مجھے پکارتا ہے. مجھے کوئی ایک مرتبہ پکارتا ہے, میں کئی مرتبہ جواب دیتا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ لے توبہ کرو گے انشاءاللہ. اب آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں ہدیہ, میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کل لوگ جو ہے باپو کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ کہتے بھی ہیں کہ میرا جنات موکل ہے اور یہ ہے اور یہ سارے زیادہ موکل بول کے چکر میں مت پڑو بھائی, زیادہ یہ چکر میں مت پڑو. میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں, وہ کر لو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. ہیوی اینٹی بائیوٹک ہے, ہیوی, اور وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنی ہے, ایک ہی مرتبہ وہ گولی لینی ہے, روز نہیں لینی. ایک مرتبہ لے لی بس کافی ہے, کیونکہ ابھی 3-4 دن رہ گئے ہیں نا ہمارے رمضان کے, اس کا اچھا ٹائم رمضان کا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ آدمی زندگی میں ایک مرتبہ 100 مرتبہ, ایک وقت خالی 100 مرتبہ آیت الکرسی ایک ہی بیٹھک میں پڑھ لے, بس ایک ہی بیٹھک میں. پر یہ بھی بتاؤ آپ کو, بس پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے, پھر دوسری مرتبہ نہیں پڑھنا. جب کھانا ہم شروع کرتے ہیں تو پہلے لقمے پر بسم اللہ پڑھتے ہیں, ہر لقمے پر بسم اللہ نہیں پڑھتے. ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھے گا تو کیا کھائے گا وہ؟ اس لیے ایک ہی مرتبہ پڑھا جاتا ہے بسم اللہ بس. تو بسم اللہ جو ہے وہ پڑھ لے, اور 100 مرتبہ آیت الکرسی آدمی اہتمام کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ یہ کورس پورا کر لے. یہ کورس ہے. اب روزانہ 10 مرتبہ آیت الکرسی اس کو پڑھنی ہے. فرض نماز کے بعد تو ایک مرتبہ آدمی پڑھتا ہی پڑھتا ہے, تو ایک مرتبہ پڑھنے کے بجائے 2 مرتبہ پڑھ لے ہر فرض نماز کے بعد, 10 مرتبہ ہو گیا انشاءاللہ. اس کی وجہ, اچھا یہ وظیفہ آیت الکرسی کی فضیلت تو حدیثوں میں بہت ہے, صحیح حدیثوں میں. وہ تو حدیثیں کہنے کو تو ضرورت نہیں ہے, بھری ہوئی حدیث ہے, ہم نے بھی لکھی ہیں, سب مفسرین نے لکھی ہے, عرش کے خزانوں میں سے یہ. لیکن یہ ترتیب یہ علماء کا بتایا ہوا ہے, یہ ترتیب جو ہے وہ تو آدمی ایک مرتبہ زندگی میں کر لے. کرنے کا بہترین وقت ہے رمضان کا. رمضان کا مہینہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم کتنا لگے گا, آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ. یہ جب مجھے کتاب ملی, میں مدینہ منورہ میں تھا کچھ دنوں پہلے, تو میں نے کہا کہ بھی یہ مجھے وظیفہ دینا ہے, بمبئی والوں کو دینا ہے, واٹس ایپ پر دینا ہے, تو میں نے دے دیا الحمدللہ. میں نے کہا بھی آپ لوگوں کو بھی دے دوں, کئی لوگ واٹس ایپ میں منسلک ہوتے ہیں, کئی لوگ نہیں ہوتے. تو میں نے پہلے وظیفہ ہوائی جہاز میں آتے ہوئے کر لیا. اب روزانہ 10 مرتبہ پڑھتا رہتا ہوں. ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ جنات بھی آپ سے ڈرے گا انشاءاللہ. ابن تیمیہ کے زمانے میں ایک لڑکی تھی, اس پر جن آتا تھا, سارے پریشان. تو پھر ابن تیمیہ کا شاگرد تھے, انہوں نے یہ وظیفہ کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا مجھے لے جاؤ.
بس وہ لے گئے تو جن نے کہا بس میں جاتا ہوں اب کبھی نہیں آؤں گا اب کبھی نہیں آؤں گا بھائی میں جاتا ہوں. یہ اس نے وظیفہ کیا ہوا ہے, اس نے وظیفہ کیا ہوا ہے. ایسے کئی قصے علماء نے لکھے ہیں. تو آج کل بیچارے لوگ بہت پریشان ہیں, عورتیں بہت پریشان ہیں اور خانوں کا چکر پڑتے ہیں. کسی نے کچھ کرا دیا, میں نے خواب میں یہ دیکھا, میرے پیٹ میں سے لال دھاگا نکلا. لال دھاگا تیرے پیٹ میں ہی گیا تھا بھائی. اور صاحب جو ہے میں نے گھر میں یہ دیکھا. تو یہ وظیفہ کر لے, اور یہ جو ہے وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ برکت بھی ہوگی, اللہ حفاظت بھی کرے گا, ہر برائی سے اللہ حفاظت کرے گا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہوگا آپ نے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت مالدار تھے مدینہ میں. تو روایت میں آتا ہے وہ روزانہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ عبد الرحمن تمہاری جو ہے ماشاء اللہ برکت بہت ہے, تو کہا کہ میں جو ہے نا روزانہ فجر کے وقت میں جب نماز کے لیے نکلتا ہوں تو چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کے نکلتا ہوں. یہ اللہ نے اس کی برکت دی ہے, یہ حدیثوں میں آتا ہے. عبد الرحمن ابن عوف کہا کرتے تھے. تو یہ آپ کو میری طرف سے ہدیہ ہے, کرو گے انشاءاللہ. اچھا مائیں بہنیں معذور ہیں, اگر ابھی نہیں کر سکتی جب پاک ہو جائیں پھر کریں. اچھا آپ رمضان میں نہیں کر سکتے, بھول گئے, مشغولیت ہے, ڈیوٹی پر جانا ہے, کاروبار میں ہے, کچھ نہیں کر سکتے, رمضان بات کرو, کوئی حرج نہیں. شوال میں کر لو, ذی قعدہ میں کر لو. تو اس میں یہ آل ان ون ہے. بات دوائیں آتی ہیں آل ان ون. امریکہ کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے میرے لیے دوا بھیجی ابھی بمبئی میں. تو امریکہ کے بڑے اہم لوگوں میں ہے, وہ بڑے ڈاکٹروں میں ہیں. تو انہوں نے کہا مولانا یہ دوا آل ان ون ہے. اچھا میں نے کہا میں بھی آل ان ون پیدا کرتا ہوں بھائی. جب تم لوگوں نے آل ان ون پیدا کیا تو ہم بھی بتاتے ہیں. یہ آیت الکرسی والا وظیفہ یہ آل ان ون ہے. برکت بھی بہت ہوگی, پیسہ بھی بہت ملے گا, حفاظت بھی ہوگی. کوئی جادو کرے گا تو جادو کا اثر ہی نہیں ہوگا, اور اگر بہت زیادہ جادو کرے گا تو اس پر ریورس کرنٹ ہوگا, اس پر ہی جائے گا, آپ پر نہیں آنے کا. کرو گے انشاءاللہ. دوسری ایک اہم بات کہ ہمارا مجمع اب یہ نیت کرے کہ ہمیں داڑھی رکھوانی ہے. داڑھی رکھواؤ. بغیر داڑھی کا میں خالی مختصر کہتا ہوں, اب میں تمہیں کیا بتاؤں. ابھی ہمارا حرم سے ابھی سفر ہوا تھا ہمارا, تو میں وہاں صلاۃ السلام پڑھ رہا تھا. تو ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا, اس کی داڑھی نہیں تھی. اس نے کہا آپ مولانا یونس پالن پوری ہیں. میں نے کہا میں آپ کا سبق پابندی سے سنتا ہوں اور مجھے انگلینڈ سے آتا ہے سبق. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ ہمیں لے کر چلا, تو باتوں باتوں میں ہم نے اس سے پوچھا بھی آپ یہاں حرم شریف میں کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں. تو یہ آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اس نے کہا میری پرائیویٹ ڈیوٹی ہے. کہ پرائیویٹ ڈیوٹی کا کیا مطلب؟ کلین سے ہوگا, داڑھی واڑی نہیں تھی. تو پرائیویٹ ڈیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اندر کوئی صفائی ہوتی ہے, کوئی اندر تو جو ہے وہ مجھے بلاتی حکومت. میرا کام یہ ہے کہ نیچے جا کر اندر جا کر جو ہے جو پردے وغیرہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر کے حصے میں جہاں پر بھی وہ پردے جو ہے سینا کرنا. میں حضور کا درزی ہوں, خلاصہ کلام. میں اس نے کہا حضور کا درزی ہوں, ہمارے دل میں بھی قدر ہوئی کہ بھی حضور کا درزی مطلب اندر مجھے لے جاتے ہیں, اپنا جو ہے آنکھیں وغیرہ بند کر دیتے ہیں, جو بھی ساری ترتیب بتائی اس نے, اور یہ میں کرتا ہوں. تو میں نے اس سے یوں کہا کہ تو اتنا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے انتظام کیا کہ تم وہاں جا کر پردے وغیرہ ٹھیک کرتا ہے, پردے بدلنا کرنا, سینا, کوئی دھاگا رہ گیا ہو تو اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا, یہ سارے تیرے ذمے اللہ نے کیا ہے, اور تیری داڑھی نہیں. تجھے شرم نہیں آتی کہ حضور کے پاس اتنا قریب جا کر داڑھی نہیں؟ تو بیچارہ کھڑے کھڑے رونے لگا, کھڑے کھڑے. میں نے کہا کہ آج نیت کر
کہ اب داڑھی جو ہے میں رکھواؤں گا. اس نے کہا مولانا میرے چہرے پر آپ ہاتھ پھیرو. تو میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا. میں نے کہا آپ دیکھ مولانا آپ کا موبائل نمبر. میں نے کہا میرا موبائل نمبر مانگنا مت بھائی. دیکھو کروڑوں آدمی ان سے لے کے وہ لوگ مجھے پریشان کریں گے, میرے بیٹے کا لے گے, بیٹے سے کانٹیکٹ کرنا. خیر اب وہ جو ہے میں جب دوسری مرتبہ گیا تو وہ آیا بھاگا بھاگا, الحمدللہ مولانا داڑھی دیکھو یہ داڑھی. تو بغیر داڑھی کا جو آدمی ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا گنہگار ہوتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے گناہ کے ساتھ, طواف کر رہا ہے گناہ کے ساتھ, حج کر رہا ہے گناہ کے ساتھ, شب قدر میں کھڑا ہے گناہ کے ساتھ. تو ایسے کیوں کرنا بھائی؟ داڑھی رکھواؤ گے انشاءاللہ. اللہ سے وعدہ کرو, ہم سے نہیں. بھائی ہم تو آئے ہیں آپ کے یہاں, ہم تو چلے جائیں گے. معاملہ اللہ سے معاملہ کرو. یہ نیت کرو کہ داڑھی رکھیں گے. اور اگر بیوی آپ کی منع کرے, بعض عورتیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ نہیں مجھے داڑھی پسند نہیں ہے, تو فرمایا کہ اس کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کرو, لڑائی بڑھائی نہیں, لیکن داڑھی رکھواؤ. خواتین سے درخواست کروں گا برقع پہنے. برقع فیشن والا کپڑا نہیں. آج کل کے برقعے نہیں ہیں. آج کل کے جو برقعے ہیں نا وہ برقعے نہیں ہیں, وہ تو فیشن والا ڈریس ہے. اس کو برقع تھوڑی کہتے ہیں, دیکھنے میں تو برقع پہنا نہ وہ برقعے ہی نہیں. برقع تو چادر ہوتی ہے, ڈھنگ سے ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہ چلے وہ لڑکی ہے, موٹی ہے, دبلی ہے, پتلی ہے. آج کل کا وہ فیشن والے برقعے ایسے ہوتے ہیں ایک آدمی کی نگاہ پڑے اس پر. ایسی چیزیں نہیں لاتے. سنت کے مطابق زندگی گزارو گے انشاءاللہ. اب میں جو پڑھاؤں پڑھ لو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھو اتنا پڑھا, میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس نے یہ پڑھا دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے اسے نیکیاں دے دی. میرے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی, میں نے پڑھا. آپ نے پڑھا تو آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ ایک مرتبہ مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے آدمی دعائے مغفرت کرے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوتے ہیں ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دیتا ہے. اور رمضان کی نیکیاں ملیں گی. اسے پڑھتے رہو گے انشاءاللہ. ایک دعا اور پڑھاتا ہوں گناہوں کی معافی کی. پڑھیے میرے ساتھ. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. جب 3 مرتبہ پڑھا, ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ میری جھولی میں ہیں, میں کیا کروں؟ آپ نے یہی جملے 3 مرتبہ پڑھا دیے. پھر آپ نے کہا قم قد غفر اللہ لک, کھڑا ہو جا, اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. سب جس نے پڑھا اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا